یہی مثال سمجھ لیجئے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کے لیے تکالیف اٹھائی ہیں، محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے تو اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، ان کو جو جنت کی لذت محسوس ہوگی نا، وہ نرم نرم بستروں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والوں کو وہ لذت محسوس نہیں ہوگی۔ حالانکہ فرمایا کہ جنت میں جنتی کو دنیا میں نرم نرم بستروں پہ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے بھی جنت ملے گی، اس کو درجہ ملے گا۔ لیکن یہ نرم بسترے پہ اللہ اللہ کرنے والا، اللہ کی راہ میں دین کے لیے مجاہدہ کرنے والا، تکلیفیں اٹھانے والا، اس نے جان کی تکلیف اٹھائی، مال کی تکلیف اٹھائی، اس نے وقت کی تکلیف اٹھائی، اپنی خواہش کو اس نے دبایا۔ وہ بڑے آرام دہ گاڑی میں سفر کر سکتا تھا، لیکن اس نے دین کی خاطر مشقت اٹھائی۔ اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ جنت میں مقام اور درجہ عطا فرمائیں گے نا، تو یہ نرم نرم بسترے والا پہ اللہ کا ذکر کرنے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک شخص یہاں اے سی میں ہم یہاں بیٹھے ہیں نا جیسے، تو ہمیں ہوا، پنکھے کی ہوا لگ رہی ہے، کارپیٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو شخص باہر سے چل کے آئے گا تھکا ہوا، وہ جب آ کے اس پنکھے کے نیچے بیٹھے گا، جو اس کو چین اور سکون ملے گا نا، وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ تو دنیا سے دین کا کام کر کر کے جو تھکا اور اللہ کے پاس گیا، اس کو جو اس راستے کی نعمتوں کا لطف اور مزہ آئے گا، وہ دوسرے کو نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں تکلیف کے ساتھ وقت گزارتا ہے، موت کی تکلیف اس سے اتنی ہی کم کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کسی نہ کسی تکلیف میں گزاری ہوتی ہے، اور جب موت ان پر آتی ہے تو ان کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ جتنی سرما ڈالنے سے ہلکی سی چرچراہٹ ہوتی ہے، اور ایک چھوٹا سا قطرہ آنسو کا، جو کہ آنسو نہیں ہوتا، پانی ہوتا ہے، وہ قطرہ ٹپک جاتا ہے، اور اس سے جو آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، اتنی تکلیف بھی اسے نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے تکلیفوں والی زندگی گزار لی ہے۔ آج ہی ہمارے عزیز میرے ہمزلف کا انتقال ہوا، حاجی منظور صاحب، بڑے تھے ہم سے، وہ بڑے ہمزلف تھے۔ رات ان کا کوئی 11:30 کے قریب ان کا انتقال ہوا۔ تو 10 مہینے پہلے انہیں تکلیف ہوئی دل کی، آپریشن ہوا، وینٹیلیٹر پر لگے رہے، اور وینٹیلیٹر سے بہت کم لوگ باہر نکلتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھی یہ مہمان ہی لگتے ہیں کسی بھی وقت، بچوں نے بھی، سب نے ذہن بنا لیا تھا۔ جب ہم خیریت پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بس ایسے ہی ہے، اب گئے کل گئے، آج گئے کل گئے، ایسے ہی وہ ذہن بنا بیٹھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے ان کی زندگی کو تھوڑی سی رکھی ہوئی تھی، امپروو کر گئے، ریکور کر گئے، ٹھیک ہو گئے، لیکن طبیعت کمزور ہو گئی، چلنا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا تھا، نازک مسئلہ رہا ان کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ شانہ کی مہربانیاں ہوئیں، ابھی روزوں سے پہلے عمرہ کر کے آئے۔ میں نے کہا یہ کیسے عمرہ کریں گے؟ کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹے ساتھ ہیں، بیٹی بھی ہے، وہ کروا لیں گے، ویل چیئر پہ کروا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عمرہ کیا، اور آج ہی مجھے بتا رہے تھے کہ عمرے میں تو ایسے ایکٹیو ہو گئے تھے،
جیسے کچھ ہے ہی نہیں. اللہ نے عمرہ بھی بڑے آسانی سے کروا دیا. پورے روزے عطا فرمائے, پورا رمضان المبارک عطا فرمائے, روزے رکھے. اور رات جو ہے انتقال کیسے ہوا؟ تکلیف اٹھا لی تھی نا, سوئے ہوئے تھے کہ اٹھے ہیں ایک دم سے اٹیک ہوا, اٹھے ہیں چارپائی سے اٹھ گئے ہیں, اٹھ کے الماری کے قریب گئے ہیں تو گر گئے. اہلیہ کو آواز آئی ایک دم سے گرنے کی, آئی وہ اور پوچھا, سہارا دے کے بٹھانے کی کوشش کی تو بیٹھا نہیں گیا, ٹیک نہیں لگائی گئی. پوچھا کیسی کیا طبیعت ہے, کہ ہاں اشارے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے. گاڑی میں ہاسپٹل لے گئے, راستے کے اندر ہی بس آخری سانس لیا اور انتقال ہو گیا. تکلیفیں اٹھا لی تھی نا. اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اپنے اللہ والوں کو, اپنے بندوں کو ایسے دنیا کی زندگی میں تکلیف میں رکھتا ہے